توحید و سنت کی تقریریں جاری رہتی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ نیا نیا زمانہ تھا، اب میں تقریریں کرتا تھا، اب بھی وہی حال ہے۔ اس وقت تو گرم خون، سرحد کی مٹی اور قابل اساتذہ کا چسکا تھا، تو خدا جانے کہ جمعے میں کیا کیا باتیں کرتا تھا، کیونکہ میں درجہ خامسہ کے اخیر میں یہاں آ چکا ہوں۔ سادسہ، سابعہ اور دورہ کے سال میں یہی تھا، لیکن اس وقت چھوٹی مستی اور چھان تھی۔ ایک شخص آیا یہاں تو جمعے کے بعد اگلے دن مجھے کہتے یہ جمعے میں کیا بیان کرتے؟ میں نے کہا اللہ کی توحید کا۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ میں نے کہا توحید یہی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو بتائے۔ تو وہ بہت ناراض ہو گیا، اس نے بھی کچھ باتیں کی، میں نے بھی کی۔ میں تو سمجھا رہا تھا، وہ نہیں سمجھنا چاہتا، بہت نشے میں تھا اور تکبر و غرور و گھمنڈ میں آیا وہ بہت زیادہ۔ مجھے کہا میں آپ کو چلنے نہیں دوں گا یہاں۔ میں نے کہا سیدھا ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ میں نے کہا تم نے میرے رب کو نہیں جانا ہے، میں اس کو کہہ دوں گا آپ کی عمر ختم کر دے گا، تم مجھے جانتے نہیں۔ میں نے کہا میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا، وہ تجھے موقع نہیں دے گا مجھ تک آنے کا، اس سے پہلے پہلے آپ کی زندگی کا تار کاٹ دے۔ وہ اتنا سنتا ہے نا، وہ بہت غصے سے گاڑی موڑی اور بالکل نئی گاڑی تھی، تیز چلا گیا۔ ایک ڈس کی آواز آئی، لیکن یہ رکشے بھی اس طرح دجال کی نقل کرتے رہتے ہیں، ٹر ٹور۔ تو میں نے کہا کوئی رکشہ ہوگا زیادہ پھٹا ہوگا۔ اس زمانے میں ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوتی تھی، نمازی آئے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک نوجوان کی گاڑی مسجد کے اندر گھس گئی ہے اور اس کا قیمہ نکل رہا ہے، پورے پیچ در پیچ اندر پھنس گیا ہے۔ تو میں جب قریب گیا دور سے میں نے دیکھا تو وہی گاڑی اور وہی شخص تھا۔ الحمدللہ رب العالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین۔ جو علماء اور توحید و سنت کا راستہ روکتے ہیں وہ اپنا انجام کو پہنچ کے رہے۔ ہمیں کسی کے ایک ناخن ٹیڑھے ہونے سے بھی صدمہ ہے، لیکن لوگ اپنے اللہ کو مان لیں، آگے یہ اس کا اپنا نظام ہے، اس میں آپ کا اور ہمارا دخل نہیں ہے۔ معیار اور ترمامیٹر آپ نہیں ہے نہ میں ہوں، وہ خود اپنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جس طرح چاہے پھر بندے کو پکڑ لے، اور اس کے قدرت اور عظیم سطوت کے پیش نظر ہم بھی اپنی بندگی پیش کرتے ہیں اور اس سے معافیوں کے خواستگار ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ وہ پالتا ہے، تو پالنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ پودے کو صرف پانی ڈالتے ہیں، جب جھاڑی نکل آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ شابر امبیراڑا، جلدی کرو کرپا لے آؤ، اس کو نکالنا ہے، پودے کو خراب کر رہا ہے۔ کرتے ہو یا نہیں؟ یا جو ہے نا وہ کانٹا ساتھ لگا ہوگا، کوئی کانٹا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح جو دین والوں کے لیے کانٹا بنے گا وہ ٹوٹے گا، اکھڑے گا۔ وہ اچھی طرح سن لے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو وہ اپنے پاس رکھے۔ مضامین الوہیت خداوندی کی عظمت کے وہ جاری ساری رہے۔ جب آپ دودھ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ڈھکن رکھو مکھی گر جائے گی، جب چائے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اپنی پیالی سنبھال لو مکھی گر جائے گی۔ آپ اس کی پوری پرورش کرتے ہیں، پوری حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں تو کہ صحیح طرح اٹھاؤ، ہاتھ مڑ جائے گا، گردن ٹیڑھی ہو جائے گی، اس بچے کو نہیں دیتے ہو جس سے گر سکتا ہے۔ یہ تربیت ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جس پھول کو آپ چاہتے ہیں کیسے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق اور خلائق کی کس طرح پرورش فرماتے ہیں۔ تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک۔ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھو۔ عیون من لجین شاخصات علی اہدابها ذهب سبیک علی قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں
شایان شان حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ رحمان رحمت سے ہے اور یہ اصلاً رحم سے ہے۔ رحم رحمہ رحم یرحمو کے معنی آتے ہیں نرم ہونا۔ فلان مرحوم اے یستحق الرحمہ، مرحوم کو مرحوم کہتے ہیں، ہر چیز کا محتاج ہے، اٹھنے کا محتاج، لے جانے کا محتاج، مٹی میں رکھنے کا محتاج، مٹی ڈالنے کا محتاج، قبر بنانے کا محتاج، اور پھر آخرت کا احتیاج۔ یا اللہ اپنے فضل سے آسان فرما۔ ایک شاعر کہتا ہے، یا ربی لا تسلبنی حبہا، اے خدایا محبوبہ کی محبت مجھ سے دور نہ فرما۔ یا رب لا تسلبنی حبہا ویرحم اللہ عبدا قال آمین۔ الرحمن الرحیم، رحمت کے معنی ہے لرزنا، نرم ہونا۔ اللہ رب العالمین نہ دستا ہے اور نہ ڈرتا ہے، اس وہ احسان فرماتے ہیں۔ اصل معاد مراد ہے نہ کہ مادہ۔ یا رب، رحم کو رحم کیوں کہتے ہیں؟ جسم کا نازک ترین مقام ہے۔ رشتہ داروں کو ذوی الارحام کیوں کہتے ہیں؟ عورت کی وجہ سے ان سے رشتہ پیدا ہوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اللہ تعالی سے جس سے تم مانگتے ہو، اور صلہ و رشتوں کا خیال رکھو۔ الرحمن، وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یا رحمان الدنیا، دنیا میں وہ مومن و کافر، اپنے اور پرائے، عاصی اور مطیع، شاکر اور کافر، موحد اور مشرک، مومن اور کافر، سنی اور بدعتی، دونوں کو ایک جیسے دیتا ہے، بلکہ کفار کو زیادہ دیتا ہے، کیونکہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کی آخرت ہی نہیں۔ اللہ اللہ۔